ग्रोथ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड में तभी आएगी कि जो आपके इनपुट्स हैं वो सस्ते हों, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है। ख़ास तौर पे बिजली अगर हमारी इस खत्ते में महंगी तरीन है तो फिर पायदार पैदावारी तरक्की का तो सवाल नहीं पैदा होता। अब इसमें देखें कि जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 खरब रुपए का है, 2.5 ट्रिलियन, और लगभग गैस में भी 3 ट्रिलियन है। गैस में भी 3 खरब रुपए का अपना आपका वो सर्कुलर डेट है। तो अब आपकी अगर बिजली महंगी होगी, जिसके कई अवामिल हैं कि बिजली चोरी होती है। अब बिजली चोरों को अगर आप पकड़ेंगे तो वो जनाब अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये स्टेटस को तोड़ना होगा। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनत और हिरफ तक पहिया आगे नहीं घूम सकता। इसी तरीके से आपका जो पॉलिसी रेट है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 13 पे आ गया, और अब यकीनन बैंक से लोग पैसे निकलवाएंगे। हमें वो फ्रेमवर्क लेके आना है, हमें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क, जिसमें लोग पैसा निकालते उसमें इन्वेस्ट करें ताकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब इसमें आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त कॉन्सेप्ट बहुत हद तक वो एक जानदार कॉन्सेप्ट था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान जिन आइटम्स को इम्पोर्ट करता है वो हम खुद बनाएं ताकि ज़र मबादला जो है उसको बचाया जा सके। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक कॉन्सेप्ट बहुत जानदार कॉन्सेप्ट है, मगर उसको इतना एब्यूज़ किया गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाज़ लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको इतना एब्यूज़ किया गया कि आज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर हिमालय नुमा टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। क्यों? कि जनाब लोकल इंडस्ट्री है, इसको नुकसान ना पहुँचे। तो हुआ क्या, 77 साल बाद ये जो लोकल इंडस्ट्री है जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर लगी, वो आज मुकम्मल तौर पर अपना दुनिया के खत्ते के कुर्ब जवार के इंडस्ट्री से मुकाबले से बाहर है, मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि वो इट बिकेम अ रेंटल बिजनेस। वो इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ हाई हैं जनाब, वो रेंटल प्रॉफिट आ रहा है, ना कोई आपको जिद्दत करनी है, ना कोई आपने मॉडर्न मशीनरी लानी है, ना टेक्नोलॉजी लानी है, ना यंग एक्सपर्ट्स लेके आने हैं, बस ये मुनाफा हो रहा है। आज आप इनको कहें कि जाके आप उतार दें, वो दीवार गिरा दें जो इम्पोर्ट टैरिफ की है, इनकी ये सब बंद हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो, और मैं इसका किसी को दोष नहीं दे रहा, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर पॉलिसीज़। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो हवा में नहीं आएगी, उसके लिए आपको यकीनन आपको एक्सपोर्ट्स के लिए आपको एक माहौल बनाना होगा, आपको एक्सपोर्ट्स के लिए आपको इंसेंटिव देने होंगे। टेक्सटाइल आपने देख लिया कि बहुत आज भी टेक्सटाइल इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स, लेकिन बेशुमार आपके मैदान खाली पड़े हैं, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही पाकिस्तान की अल्टीमेट, पाकिस्तान की सेवियर है। इसलिए कि जब आप इंपोर्ट लेड आप करते हैं अपनी ग्रोथ, तो आपको डॉलर चाहिए होते हैं। अभी सारा कुछ बता दिया, मैं यहाँ पर किसी तफसील में नहीं जाना चाहता। आपको डॉलर अर्न करने हैं तो डॉलर आप सिर्फ एक्सपोर्ट से अर्न कर सकते हैं। तो DFIs हों, लोकल इंडस्ट्री हो, हमें वो फ्रेमवर्क, वो मैकेनिज्म बनाना है जिससे कि आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर भरपूर काम हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बका है, आप देखिए कि बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 40 अरब डॉलर है, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स वो 30 बिलियन डॉलर के गिर्द घूम रही है।
اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان، اس کا جو محور جو ہے، اس کا جو پیوٹ ہے، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں، اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا، آپ سب جانتے ہیں، میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر، اے آئی کے اوپر، آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے، ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے، جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے، اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے۔ میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا، اور وہ چل رہا تھا جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں، ناٹ فار اینی کائنڈ آف سیلف پروجیکشن، بٹ ویئر آئی ایم کمنگ فرام۔ آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے، ایشین ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، پرال ہے، اور فلاں ہے، اور ڈمکاں ہے، مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو، ایم آئی فائنانس کو، اپنا سیکرٹری فائنانس کو، اور چیئرمین ایف بی آر کو۔ وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی ہے آپ کا ٹوٹل ریٹرنز؟ 57 لاکھ، شاید 57 lakhs، جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں تمام پاکستان میں، تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس کا وقت آئے گا، ابھی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کا وقت آئے گا۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاءاللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود پی ایم او اور دوسری جگہوں پر۔ کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں، کچھ پیچھے ہیں، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن، اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں، انکم ٹیکس میں نہیں، اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے، کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ، یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ہارمنی چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے، آؤٹ سورسنگ کے لیے۔ ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے بعض ان کے ویلڈ آبزرویشن، جناب ہمیں آپ آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں، آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں، اس کے لیے ہمیں ہارمنی کریٹ کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم نے پرائیویٹائزیشن کو، آؤٹ سورسنگ کو اگر ہم نے آگے نہ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں اگر 6 کھرب آپ کے لاسز ہوئے ہیں تو اس کا آپ اپنا ایوریج سال کا نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ایکچوئلسٹ ہیں، 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ کتنا بنتا ہے۔ 600 ارب سال کا، 600 ارب سال کا وہ بالکل ڈوب رہا ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ۔ اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے اس کے اوپر ہماری بھرپور توجہ ہے۔
ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہمیں پی آئی میں سیٹ بیک ہوا ہے. فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. پوری ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہوا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ویسے بھی اب پی آئی کا جو گراف اوپر ہے, کیونکہ یورپین یونین نے پی آئی کو الاؤ کر دیا ہے, اور اسی طریقے سے یو کے کی بھی انشاءاللہ پرمیشن جلدی آ جائے گی. اس میں ڈیفنس منسٹر, ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, سب اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے سالانہ $10 ارب ہوگا. ایزیئر سیٹ دین ڈن. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایف آئیز, فورن انویسٹمنٹ بالکل چاہیے اور اس کی بے پناہ ضرورت ہے, لیکن وہ تب آئے گی جب لوکل سرمایہ کاری پہلے سامنے آئے گی. لوکل سرمایہ کاری سامنے آنے سے پہلے ڈی ایف آئی ایک خواب ہے, ایک سراب ہے. تو اس کے لیے ہم لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی. لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے میرے یہاں پر آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو آئی پی پیز کا ہوا ہے اس سے دھچکا لگا. آئی وانٹ ٹو بی ویری فرینک ود یو ٹوڈے آن دس ایشو. اس سے دھچکا لگا ہے تو جناب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ پوری جو ہماری انڈسٹریل جو ہماری انڈرٹیکنگس ہیں, ایگریکلچر انڈرٹیکنگس ہیں, کامرس ہے, ٹریڈ ہے, آئی پی پیز کے علاوہ کسی کو چھیڑا گیا, کسی کو پوچھا گیا؟ تو پھر آئی پی پیز کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی 99.99% انڈسٹری کو نہیں چھیڑا گیا, ایگریکلچر کو نہیں چھیڑا گیا, تو پھر آئی پی پیز کو کیوں چھیڑا گیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں دے ہیو اونلی ون بائر, اور وہ ہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ بجلی والے بیٹھے ہیں جو کہ بجلی خریدتے ہیں, یہ ایک ہی بائر ہے. اور بجلی کا جو اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر سستی بجلی نہیں ہوگی تو آپ نہ انڈسٹری چلے گی نہ ایکسپورٹس ہوں گی. اور تیسری بات بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز آپ سب جانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ انہوں نے اپنے پروفٹس 10 ٹائمز اوور یہ پروفٹس اپنے لے چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ جب پروفٹس آپ لے چکے ہیں سارے کے سارے 10 گنا نہیں 20 گنا یا جو بھی ہے, پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہوں, پھر وہ جو آپ کی جو آئل کا یا فرنس آئل یا جو بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے, تو یہ یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ.